تمہیں بھی گمراہیوں کے راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اے میرے دوستوں اور اے میرے بزرگوں اور اے میرے اس مشن کے ساتھ چلنے والے دوستوں، آپ کے اوپر اللہ نے بہت بڑی ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ اپنے ان فرائض کا احساس کرو اور سمجھو اس بات کو، کل آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہوگا، کل آپ کے پاس یہ سارے منظر تبدیل ہو سکتا ہے، تو اس منظر کی تبدیل ہونے سے پہلے اگر تم اس مشن کے ساتھ وابستہ ہوئے ہو تو اپنی زندگیوں کو نمونہ بناؤ دوسروں کے لیے، اپنے اخلاق کو اس انداز میں بہتر بناؤ کہ تاکہ تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اپنا طرز عمل، اپنے شب و روز، اپنی جلوت اور خلوت کے سارے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو، اور اپنی زندگیوں کو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی کام خفیہ طور پر کریں گے، چھپ کے کریں گے یا لوگوں کی نظروں سے بچ کے کریں گے تو یہ آپ کا عمل ظاہر نہیں ہوگا، یہ بات آپ بھول جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا کرنے سے جو مہلت دیتا ہے، جو ڈھیل دیتا ہے، جو رسی دراز کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونے والے نہیں ہیں، نہیں، بہت جلد جب ہمارے یہ طرز عمل بغاوت کی صورت میں سامنے آئے گا اور ہم اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خدا نہ خواستہ باغیوں میں شمار ہونے لگیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں انسانوں کے سامنے ایکسپوز کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر ہم لوگوں کے سامنے بدکردار انسان کی حیثیت میں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات میری یاد رکھنا کہ اللہ کی دی ہوئی اس مہلت سے فائدہ اور اس کو اپنے لیے ایک مہلت سمجھ کے اور اس کے لیے اس میں آگے مت بڑھتے چلے جاؤ، بلکہ اللہ کی اس مہلت کو اپنے لیے ایک تازیانہ سمجھو اور اس کو اپنے لیے ایک ایسا عمل سمجھو کہ رب ذوالجلال تمہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ اپنی دوستی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر بہت جلد اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا پڑے گا، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے رب ذوالجلال نے بڑی جرأت عطا فرمائی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے تو میں نے سانگلہ ہل کے تمام مریدوں کی بیعت کو کینسل کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنے والے نہیں ہیں۔ مجھے اللہ کے اس قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ تم نا امید نہ ہونا، اگر تم دین کے اس کام کو خالص لواجہ اللہ کر رہے ہو تو پھر اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا اور لوگوں کے اوپر تکیہ نہ کرنا، کیونکہ رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی باغی ہو جاتی ہے اور اللہ کے احکامات سے روگردانی اختیار کر لیتی ہے تو رب ذوالجلال اس پوری کی پوری قوم کو تبدیل کر کے ایک نئی قوم لا کھڑی کرتا ہے جو اللہ کے اس دین کو سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس روئے زمین کے انسانوں نے اس بات کو تاریخ میں کئی مرتبہ دیکھا۔ آپ دیکھیں جس وقت بغداد کے لوگ اور امت مسلمہ کے لوگ تفرقہ بازیوں کا شکار تھے اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہر چوک اور چوراہے پر مناظرے ہونے لگے تھے مسلمانوں کے گروہوں کے اندر، ایک فرقہ اس طرف سٹیج لگا لیتا تھا، ایک فرقہ اس طرف سٹیج لگا لیتا تھا اور معمولی باتوں کے اوپر، فروعی مسائل کے اوپر مناظرے ہوتے تھے اور پھر منافرتیں بڑھتی چلی جاتی۔ یہ فرقہ واریت کا اتنا طوفان برپا ہوا تھا کہ بالآخر رب ذوالجلال کے اس قرآن کے اس فیصلے کو اپنے آپ کو منوانا پڑا اور پھر ہلاکو خان
اور چنگیز خان کی صورت میں ایک طوفان اور ایک قیامت برپا ہو گئی اہل ایمان کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیے گئے، اور مسلمانوں کے کتب خانے جلا کے رکھ دیے گئے، اور دجلہ اور فرات کی نہریں اور دریا وہ سارے کے سارے اس سیاہی سے جو مسلمانوں کی ان قلبوں نے لکھی تھی وہ کتابیں، وہ ساری کی ساری اس سیاہی سے کئی دنوں تک سیاہی کے ساتھ وہ پانی بہتا رہا، کالا سیاہ پانی بہتا رہا ان نہروں کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اسی چنگیز خان کی اولاد میں سے ایسے انسان پیدا کیے کہ جو پھر اس دین کو لے کر کے پوری دنیا پر پھیل گئے۔ اس چنگیز خان کے پوتے کو اللہ کے ایک ولی نے ایک بات کی تھی، یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، بات لمبی تو ہو رہی ہے لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض گزار کرتا ہوں کہ چنگیز خان کے پوتے کو اس اللہ کے ولی نے ایک بات کی تھی، بلکہ اس ولی عہد نے اس اللہ کے ولی سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے ولی تو بڑا بزرگ بنتا پھرتا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ یہ کتے کی دم بہتر ہے یا تو بہتر ہے؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر میں بہتر ہوں، اور اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو یہ پھر کتے کی دم بہتر ہے۔ اب اللہ کے ولی کی اس بات نے اس ولی عہد کے دل کے اوپر اتنا اثر کیا کہ وہ اندر سے ایمان لے آیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہستی اتنے کامل یقین کے ساتھ اپنی عاقبت کے بارے میں جو نظریہ رکھتی ہے، آخر اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے کہ جو اس کو یہ بات کہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا اے بزرگ، جب میری باری آئے تو پھر مجھے یاد کرنا، پھر مجھے یاد کرانا یہ بات۔ تو ایسا اتفاق ہوا، وہ بادشاہ فوت ہو گیا اور وہ ولی عہد جو ہے وہ بادشاہ بن گیا۔ تو پھر وہ اللہ کے ولی اس کے دربار میں جا پہنچے، دربانوں نے روک لیا تو انہوں نے کہا کہ میرا بادشاہ کو جا کے پیغام دو کہ تو نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ تجھے ایک بات یاد کرانی ہے، لہذا میں اس بات کی یاد دہانی کے لیے تیرے دربار میں آیا ہوں، ورنہ مجھے تیرے دربار میں آنے کی کوئی خواہش اور ضرورت نہیں ہے، میں تم سے اپنی خواہشات کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی تو اس کو یہ بات یاد آ گئی، اس نے کہا کہ ان کو فوراً بلاؤ، اور وہ دربان پھر دوڑتے گئے، ان کو اٹھا کے لے آئے ان بزرگ کو بادشاہ کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے وہ بات یاد ہے جب تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، اور آج میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور وہ چنگیز خان کا پوتا مسلمان ہو گیا، اور پھر پورے درباری مسلمان ہو گئے، پوری ریاست مسلمان ہو گئی، ساری کی ساری وہ پوری کی پوری سلطنت جو ہے مغلیہ سلطنت کی جہاں سے بنیاد پڑی تھی، وہ پوری کی پوری سلطنت جو ہے وہ اہل ایمان میں شمار ہونے لگی۔ تو اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا تھا کہ جس وقت تم میری بغاوتوں پر اتر آؤ گے تو پھر تمہیں میں ایک ایسی قوم سے تبدیل کر دوں گا کہ جو پھر میرے اس دین کو آگے لے کر جانے والی ہے۔ تو ہم اس موقع کو کیوں آنے دیں، ہم اللہ کے اس دین کو کیوں نہ تھام لیں کہ ہمیں اس قوم کے بجائے کہ جب ہمیں تبدیل کر دیا جائے اور ہمارے اوپر کوئی دوسری قوم لا کھڑی کر دی جائے تو پھر اس سے پہلے ہم اپنے طرز عمل کو درست کر لیں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں ان دوسری قوموں کے محبوب بننے سے پہلے۔ اور اگر ہماری یہی صورت حال رہی تو عین ممکن ہے کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ مسلمان ہو کر کے اسلام کو آگے لے کے جانے والے بن جائیں، اور ہم جو دین کے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ہم ان سے پیچھے رہ جائیں۔ اور ایک جو نو مسلم
بزرگ ہیں، وہ اسلام لے آئے ہیں، ڈاکٹر اسد صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہوتا چلا ہے کہ یہ جو آج کے یہ مسلمان ہیں یہ پیچھے پیچھے ہوں گے اور یورپ کے اور امریکہ کے مسلمان آگے آگے ہوں گے، اور وہاں اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ وہ لوگ پھر اسلام کے علمبردار بن جائیں گے۔ تو یہ باتیں ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے ہیں، متنبہ کرنے کے لیے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ اختیار ہم سے چھین لیا جائے اور اسلام کی خدمت ہم سے چھین لی جائے، ہم اس دین اسلام کی کے خدمت گزاروں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اس بندے ناچیز کو سنا اور اتنی دیر آپ نے برداشت کیا۔ آپ کا میں اپنے دل کی بہت گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت مہربانی۔